جماعت جو کہ ایک دہشت گرد جماعت ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ بنو میں ٹریڈرز کا ایک امن مارچ تھا۔ اب یہ بنو والی سازش آپ کے سامنے ہے، کے پی گورنمنٹ اس پہ جو مرضی کہتی رہے، بھئی آپ کے لوگ ملوث ہیں، آپ کیسے انکوائری کرا سکتے ہیں؟ میں مسترد کرتا ہوں اس کو۔ بنو امن مارچ میں فائرنگ، وزیر اطلاعات نے پی ٹی آئی کو ملوث قرار دے دیا۔ دہشت گردی تحریک انصاف کی کوشش تھی، پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ سویلینز کی ہلاکت کا الزام فوج پر لگوائیں۔ تارڑ کی پریس کانفرنس، بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں صدارتی سویٹ میں رکھا گیا، بولے جرمنی میں پاکستانی قونصل خانے پر حملے میں کسی پاکستانی کے ملوث ہونے پر پاسپورٹ منسوخ کر دیں گے۔ فرینکفرٹ جرمنی میں جہاں پہ پاکستانی قونصلیٹ کے اوپر حملہ کیا گیا، چیئرمین نادرا کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے اس ویڈیو کو ایسرٹین کریں کہ اس میں کوئی پاکستانی شہری تھے یا نہیں تھے۔ تو یہ اس واقعے میں بھی اگر کوئی پاکستانی شہری ملوث نکلا، کہ جو اکثر یہ اکساتے ہیں لوگوں کو، بانی چیئرمین پی ٹی آئی، اور کہتے ہیں کہ تشدد کی سیاست کرو، حملہ کر دو، مار دو، تو اٹ از فار شیور، میک نو مسٹیک، اس میں کوئی ابہام نہ رہے کہ آئی ڈی کارڈ بلاک ہوگا، پاسپورٹ بھی کینسل ہوگا۔ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں افغان شہریوں کا پاکستانی قونصل خانے پر حملہ، سب ہلالی، پرچم اتار کر بے حرمتی، پتھراؤ بھی کیا۔ پاکستانی حکام کا جرمن وزارت خارجہ سے احتجاج، تحقیقات کا مطالبہ۔ جرمن حکام نے تحقیقات کی یقین دہانی کرا دی، کئی افراد گرفتار۔ دفتر خارجہ نے حملے کو شر پسندوں کی کارروائی قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ جرمن حکومت کو احتجاج سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ویانا کنونشن کے تحت میزبان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ قونصل احاطے کی تقدس کی حفاظت کی جائے۔ کوشہ خانہ نئے ریفرنس کی تحقیقات، بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی نیب تفتیش میں شامل نہیں ہوئے۔ نیب ٹیم 2.5 گھنٹے تک انتظار کرتی رہی، دونوں پیش نہیں ہوئے۔ نیب کے ڈپٹی ڈائریکٹر واپس لوٹ گئے۔ سابق وزیر اعظم اور اہلیہ کو کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ سپریم جوڈیشل کونسل سے چیف الیکشن کمشنر اور 4 ارکان کو ہٹانے کا مطالبہ، تحریک انصاف نے کل ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی نے علی ظفر کو ریفرنس دائر کرنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ لگتا ہے نواز شریف کو بے بس کر دیا گیا ہے، مسلم لیگ چھوڑنے کا اعلان کرنے والے آصف کرمانی بول پڑے، کہتے ہیں نون لیگ میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے بندے آ گئے، پارٹی میں غیر سنجیدہ اور نالائق لوگ آ چکے ہیں، میں کسی بھی پارٹی کو جوائن نہیں کر رہا، میاں صاحب سب اچھا نہیں ہے، پبلک میں آ کے دیکھیں، آپ کو حقیقت کا اندازہ ہوگا۔ تحریک انصاف کے رہنما شفقت محمود نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا، کہتے ہیں فیصلہ دباؤ میں نہیں کیا، کسی اور سیاسی جماعت میں جانے کا ارادہ بھی نہیں، باقی عمر تحریر اور تدریس کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، سیاست میں نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان سے اسمبلیاں تحلیل کرنے یا استعفے پر کوئی بات نہیں ہوئی، تحریک انصاف نے اسمبلیوں سے نکلنے سے متعلق بھی کوئی مشاورت نہیں کی، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے مولانا کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے دعویٰ کیا تھا کہ نئے انتخابات کے لیے پی ٹی آئی کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کو تیار ہے، بانی پی ٹی آئی سمیت سیاستدانوں پر مقدمات نہیں بننے چاہیے۔ مشیر اطلاعات کے پی کے بیرسٹر سیف کہتے ہیں بعض مسترد شدہ سیاسی لوگ بنو واقعے پر سیاست کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی کے بنو کی صورتحال کو مستقل مانیٹر کر رہے ہیں، مذاکرات کا عمل شروع ہوتے ہی بنو میں امن بحال ہوا، وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر قائم کمیشن بہت جلد انکوائری رپورٹ جمع کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پی کے ایل آئی کو میں نے ٹرسٹ بنایا لیکن ایک نام نہاد مصنف نے تباہ کرنے کی کوشش کی، آج دوبارہ پی کے ایل آئی میں ہزاروں مریضوں کا علاج ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں جناب میڈیکل کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب، کہا جناب میڈیکل کمپلیکس میں غریبوں کا مفت علاج ہوگا۔ گرمی کے ستائے کراچی اور لاہور والوں کی دعائیں رنگ لے آئیں، کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں ہوا کا کم دباؤ برقرار رہا تو کل بھی مضافاتی علاقوں میں بارش ممکن ہے، کل شام سے سمندری ہوائیں بحال ہونے اور درجہ حرارت میں کمی کا بھی امکان ہے، کراچی میں پارہ 40.5 ڈگری ریکارڈ، حدت 53 ڈگری کی محسوس کی گئی۔ کل سے بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مانسون ہوائیں ملک میں داخل ہو کر بارش برسائیں گی، آج سے 27 جولائی کے دوران کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کی پیشگوئی، سندھ بلوچستان کی ساحلی پٹی میں آج بارش کا امکان، پنجاب میں بارشوں کا چوتھا اسپیل کل سے شروع ہوگا۔
मॉनसून के आगाज के साथ ही कराची में हैजे के केसेस में इजाफा। जिन अस्पताल में रोजाना 70 से 80 केसेस रिपोर्ट। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कराची में सीवेज मिला पानी हैजे के फैलाव का सबब बन रहा है। शहरी साफ पानी पिएं, सफाई का खास ख्याल रखें। कराची में शदीद गर्मी के बावजूद बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी बेहाल। लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, पापोश, लियारी, सरजानी समेत कई इलाकों में 10 से 16 घंटे की एलानिया और खैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लोग अजियत में मुब्तला। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम ज़फ़र खान कहते हैं कि बिजली चोरी रोकना कलेक्टर की जिम्मेदारी है। जो लोग बिल अदा करते हैं वो भी लोड शेडिंग का अज़ाब भुगत रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ कुछ देर की बारिश से गुज्जर नाला और महमूदाबाद नाला ओवरफ्लो हो गए। कब्जा मेयर को आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं। बचाएं हर शहरी की जान, वज़ीर आला पंजाब ने खूब सच कर दिखाया। पंजाब में रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस से मरीज की मुंतकली। छत से गिरकर मफलूज होने वाली मरीजा मियांवाली से रावलपिंडी अस्पताल मुंतकिल। 40 साला हलीमा बीबी 2 रोज़ कबल छत से गिरकर मफलूज हो गई थी। मरियम नवाज ने कहा कि बेहतरीन और बरवक्त इलाज पंजाब के हर शहरी का हक है। सिंध में मनशियात स्मगलिंग और तालीमी इदारों में मनशियात रोकने के लिए हुकूमत सिंध का बड़ा इक़दाम। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की सरबराही में 12 रुकनी हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी कायम करने का ऐलान। पुलिस, ANF, कस्टम, इंटेलिजेंस, IB, मनशियात के आदी अफराद के बहालिया मरकज़ के नुमाइंदे कमेटी में शामिल। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू, पेट्रोल महंगा होने के असरात और बजट के समरात। लाहौर में चिकन एक दिन में 31 रुपये महंगी, फ़ी किलो कीमत 626 रुपये हो गई। कोयटा में मुर्गी 2 दिन में 150 रुपये महंगी, 1 किलो मुर्गी 650 रुपये की हो गई। पेशावर में जिंदा मुर्गी की कीमत में 45 रुपये इजाफा, 425 रुपये फ़ी किलो हो गई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल कायद आज़म कॉलोनी में दिन दिहाड़े डकैती की CCTV फुटेज सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि डाकू ने मोटरसाइकिल सवार शहरी का ताक़ुब किया। घर की दहलीज पर रुकते ही डाकू आ पहुंचे। शहरी से नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार। हॉक्स पे माड़ीपुर के करीब एक फैमिली की गाड़ी खराब हुई तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने लूट लिया। मज़ाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से खातून और बच्ची जख्मी। पेशावर के नवाही इलाके आरमर में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला। फायरिंग से शहीद कांस्टेबल सईदुल्लाह की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में सरकारी एजाज़ के साथ अदा। वज़ीर आला KPK की हमले की मज़म्मत। पुलिस एहलकार की शहादत पर इजहार अफसोस। मर्दान में नामालूम अफराद की घरेलू तनाज़े पर घर में घुसकर फायरिंग। शौहर और उसकी 2 बीवियां कत्ल, नामालूम अफराद फरार। लाशें मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम पर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद रोक दिया। वक्त भर में फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। इंटरनेट बदस्तूर बंद। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के गैर मुल्की दौरे मनसूख। रामपुरा में हज़ारों मुज़ाहिरीन कर्फ्यू तोड़ते हुए सड़कों पर निकल आए। पुलिस की मुज़ाहिरीन पर फायरिंग पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों की तादाद 133 हो गई। अमरीका की अपने शहरियों को बांग्लादेश का सफ़र न करने की हिदायत। बांग्लादेश में ज़ेर तालीम तलबा के वालिदैन की वज़ीर आज़म से मदद की अपील। पाकिस्तानी तलबा की महफूज वापसी के लिए वालिदैन ने वज़ीर आज़म के एडिशनल सेक्रेटरी को ख़त लिख दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का ढाका में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से राबता। तर्जुमान के मुताबिक बांग्लादेश में तमाम पाकिस्तानी तलबा और सिफारती अमला महफूज है। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन तमाम पाकिस्तानी तलबा के साथ राबते में है। यमनी फौज ने चंद घंटों में ही इसराइली हमलों का जवाब दे दिया। एलीट और बहिरा एमर में जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। इसराइल को भारी नुकसान। सहमी फौज के यमन की हुदैदा बंदरगाह पर हमले में 6 अफराद शहीद और 88 जख्मी हुए थे। सऊदी वजारत दिफा की हुदैदा हमलों में सऊदी सरजमीन इस्तेमाल होने की तरदीद। कहा, हुदैदा को निशाना बनाने से सऊदी अरब का कोई ताल्लुक नहीं, ना ही इसमें सऊदी अरब शरीक है। अमेरिका को बहिरा एमर में जंग अजीम दोम से भी बदतरीन सूरत हाल का सामना। अमरीकी बहरिया के कमांडर ने एतराफ़ कर लिया। जस्टिन स्मिथ कहते हैं, अमरीका और इत्तेहादी तवील अरसे जद्दोजहद के बावजूद यमनी फ़ौज की मज़ाहिमत के सामने नाकाम है। 8 दिहाइयों में ऐसी मज़ाहिमत नहीं देखी गई।
غزہ میں صہیونی فوج کے حملے جاری، تازہ حملوں میں مزید 64 فلسطینی شہید، بریچ کیمپ، نصیرات کیمپ اور جبالیہ کو نشانہ بنایا، شہداء کی مجموعی تعداد 38,983 ہو گئی، مزاحمت کاروں سے جھڑپوں میں ایک صہیونی فوجی ہلاک، حزب اللہ کا وادی گولان میں ڈرون حملہ، 2 صہیونی فوجی ہلاک۔ میری واضح ہدایات ہیں کہ ہم سب کو مل کر صدر اور حکومت کو کامیاب بنانا ہے، ان کی کامیابی ہماری کامیابی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کا نئے ارکان پارلیمنٹ سے خطاب، کہا ہر کسی کو ملک کی ترقی میں صدر کی مدد کے لیے اپنے فرائض کی انجام دہی کرنا ہوگی۔ اگر صدر ملکی معاملات اور معیشت سنبھال لیتے ہیں تو یہ ہم سب کی جیت ہوگی۔ گزشتہ ہفتے جمہوریت بچانے کے لیے میں نے گولی کھائی، امریکہ کو پہلے سے زیادہ متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہماری پارٹی پچھلے انتخابات سے زیادہ مضبوط ہے۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا حملے کے بعد مشیگن میں پہلا خطاب، ایک انٹرویو میں سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے، کہا ان پر قاتلانہ حملے کی پیشگی اطلاع نہیں دی گئی، یہ ایک غلطی تھی، کوئی شخص چھت پر چڑھا کیسے، اس کے بارے میں پتہ کیوں نہیں چلا۔ امریکی صدر بائیڈن اپنی پارٹی پر کنٹرول کھو چکے ہیں، امریکی اخبار کا دعویٰ، اخبار کے مطابق ڈیموکریٹ پارٹی کے درمیان ٹکراؤ اس ویکینڈ پر شدت اختیار کر گیا، 12 ڈیموکریٹس نے جو بائیڈن سے دوبارہ الیکشن کی ضد چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا۔ اور ناروے کپ 2024 کے لیے پاکستان اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم کے فائنل تربیتی کیمپ کا آج سے اسلام آباد میں آغاز، کیمپ میں ناروے کپ کے لیے قومی ٹیم کے فائنل اسکواڈ کا انتخاب کیا جائے گا۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کہتے ہیں کہ نوجوانوں میں ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، حکومت کا کام انہیں پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے، وزیر اعظم کا ویژن ہی نوجوانوں کو بااختیار بنانا ہے۔